سمندروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سمندر روزانہ ابال کھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ گناہوں کو دیکھ کر وہ ہلاک کرنے چاہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا سمندروں کو کہ رک جاؤ، میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ہوائیں کبھی تیز چلتی ہیں تو یہ اجازت بھی مانگتی مولا تو اگر حکم دے دے تو ہم ان کی چھتیں اڑا دیں گے اور پرخچے اڑ جائیں گے. اگر ہوائیں تیز چلی تو کسی کا قرار نہیں رہ جائے گا. سب سے طاقتور چیز ہے ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہ آیت رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو تسلی دی ہے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کو یہ ایک تشفی عطا کی ہے کہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ معاف کیے جانے کے قابل ہیں. لیکن ساتھ میں ہی یہ یاد رکھیں کہ گناہ اگر کفر و شرک کے معنی میں ہو تو وہ معافی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک کو نہیں معاف کرتا. جو اس کے ساتھ کسی نے شرک کیا، دوسرا خدا بنا لیا، یا کفر کیا، کسی نعمت کا انکار کیا، اسلام کی ضروریات کا انکار کیا، اسے رب تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا، نہیں معاف کرے گا. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معافی کے قابل ہے. اب اللہ کی ذات کے اوپر ہے قیامت کے دن وہ یا تو ہمارے گناہوں کا حساب لے اور ہر گناہ کی سزا چاہے تو دے دے، یا پھر اپنی رحمت سے سارے گناہوں کا حساب نہ لے یا حساب لے کر کے سزا دیے بغیر جنت بھیج دے. یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے. تو سورہ زمر میں آیات رحمت میں خاص طور پر یہ بھی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جھک جاؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے اپنی گردن جھکا لو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے تو پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی. عذاب آنے سے پہلے تم اگر پلٹ آئے تو تمہارے لیے خیر ہے. اب وہ پلٹ آنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میرے عزیزو، بہت ساری روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے پلٹ آنے کا انتظار فرماتا ہے اس کی موت تک. اب کچھ عذابات ہیں، ان عذابات سے پہلے اگر وہ پلٹ آیا تو اس کے لیے خیر ہے، نہیں تو عذاب آنے کے بعد پھر ہر کوئی کہے گا کہ اللہ میں غلطی پر تھا، میں سستی پر تھا، تو مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دے، میں پھر صحیح سے ہو کر کے آ جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ یعنی موت کے بعد پھر کسی کو واپس آنے کا نہ ٹائم دیا جائے گا نہ مہلت دی جائے گی. اب ایک روایت میں یہ بتاتا ہوں سمندروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سمندر روزانہ ابال کھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ گناہوں کو دیکھ کر وہ ہلاک کرنے چاہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا سمندروں کو کہ رک جاؤ، میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ہوائیں کبھی تیز چلتی ہیں تو یہ اجازت بھی مانگتی مولا تو اگر حکم دے دے تو ہم ان کی چھتیں اڑا دیں گے اور پرخچے اڑ جائیں گے. اگر ہوائیں تیز چلی تو کسی کا قرار نہیں رہ جائے گا. سب سے طاقتور چیز ہے ہوا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے پلٹ آنے کے انتظار میں ہوں. اور جب بندہ واپس پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر مسکرا پڑے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کس بات کی؟ کہا میں نے رب کی خوشی کو دیکھا. کس طرح کی خوشی؟ تو فرماتے ہیں ایک تفصیل سے ایک مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتائی جانتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا. یہ مثال ہے. ہاں، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، تھوڑا سا سامان اور اس کی ایک سواری اونٹنی کے ساتھ چل رہا تھا. صحرا کسے کہتے معلوم ہے آپ کو؟ ڈیزرٹ ہے، جہاں دور دور تک کوئی نہ درخت ہوتا ہے نہ پہاڑ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بے آب و گیا زمین، یعنی نہ گھاس پودے بھی نہیں ہوتے، ریتیلی زمین، چلتا رہتا ہے. اب یہ سہارا ڈیزرٹ وغیرہ مشہور ہیں، ہم گئے ہوئے ہیں. 200 کلومیٹر دور تک ایک آبادی، ایک بستی یا ایک گھر بھی نہیں دکھتا. 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر چل جائیں آپ. اب تو روڈ بیچ میں بنا ہوا ہے، اس طرف دیکھیں تو بھی ریت، اس طرف دیکھیں تو بھی ریت، ایک درخت بھی نہیں دکھتا. اب اس زمانے میں لوگ بغیر روڈ کے سفر کرتے تھے. تو اب سنیے حدیث پاک میں کہ صحرا میں سفر کرنے والا
بندہ سفر کر رہا ہے اور بیچ میں جا کر ایک جگہ وہ رک گیا، آرام کرنے کی غرض سے سویا، تو اس کو نیند کیا لگی، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھ کر کے دیکھتا ہے تو اس کی سواری سامان سمیت غائب ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. سواری یعنی اونٹنی وہ ساتھ لے کر چل رہا تھا، اس پر اپنا تھوڑا سا سامان لدا تھا، سواری کے ساتھ ہی وہ سواری سامان سمیت غائب ہے. اس بیچ صحرا میں یہ کیا کرے گا؟ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ واپس لوٹنے کے لیے کوئی سواری ہے. یہ بڑی خطرناک موت ہوتی ہے ڈیزرٹ کی، جس کو موج سراب کی موت کہتے ہیں. وہاں پر لوگ جو ہے دور دیکھتے ہیں، ریت چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے پانی ہے، دوڑتا وہ وہاں تک جاتا ہے، پانی نہیں رہتا، وہ دوڑتے دوڑتے ہلاک ہو جاتے ہیں لوگ. بہت سارے پہلے کے دور میں یہ موت مشہور تھی. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ توجہ سے سنیں صحابہ کو. ایک شخص صحرا کے سفر میں تھا اونٹنی اور سامان کے ساتھ، سویا تو اس کی اونٹنی غائب ہو گئی. جب اٹھا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا، ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن کہاں جاتا، تھک ہار کر کے اتنا کہ اس کی جان قریب نکلنے کی آ گئی، اور وہ پھر اسی ریت پر نیچے لیٹ گیا. جان نکلنے کے قریب ہے کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت اور تمازت سورج کی، اور نہ چھاؤں لینے کی کوئی جگہ ہے، اور نڈھال ہو کر وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے لیٹ گیا. نیند کھلی اس کی تو دیکھا اس کی اونٹنی سامان کے ساتھ سامنے کھڑی ہے. یہ مثال ہو گئی. آپ سنیے، آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی کہ کسی کی موت کے وقت اگر اس کی گمشدہ چیز واپس مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی جو امید ہار چکا تھا، اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی زندگی کی بڑی خوشی ہوگی کہ جان بلب تھی، لب کے پاس آ گئی، یعنی نکلنے کے قریب تھی، اور اس وقت وہ مایوس ہو کر سویا، پھر اس کی سواری مل گئی. اس سے بڑی خوشی اس کی کیا تھی؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب ایک بندہ دنیا میں بھٹک جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جس دن وہ واپس توبہ کر کے لوٹتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. مثال کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مومن جب واپس پلٹ آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے متعلق بے پناہ خوشی ہوتی ہے.